اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام مسائل زندگی میں۔ آپ ہی کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آغا شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب اور حجت الاسلام مولانا کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ مسئلہ ہے کہ باغ فدق یہ کس طرح حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا؟ کیا جنگ کے ذریعے مال غنیمت سے ہاتھ آیا یا اور کسی طرح سے؟ ابھی تک اس مسئلے فدق بیان نہیں کیا گیا چینل وین سے، اور اس کے بعد حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کی سند بھی اپنی حیات طیبہ میں لکھ کر دی۔ یہ بھی واضح فرمائے تاکہ فدق کا مسئلہ حل ہو اور مسلمان بھائیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ باغ فدق کس کا تھا، کس نے ہڑپ کیا۔ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جی سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے محترم ریاض حسین جعفری صاحب، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے چینل ون سے کئی بار اس کا جواب دیا گیا ہے، اور 9 ایپیسوڈ کی جو سیریز ہے خطبہ فدق اور خاتون جنت، اس میں خود یعنی میں اینکر ہوں اور مولانا صاحب، اور انہی کے ساتھ ساتھ میں مولانا ذکی صاحب، 2 اسپیکر بیٹھ کر کے پوری ڈیٹیل انہوں نے بتایا کہ فدق کیسے آیا ہے، کیسے گیا، کیسے کیا کیا، پوری باریکی کے ساتھ۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ دیکھ سکے ہوں، اور ایسے ہی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ون سے یہ چیز نہیں پیش کی گئی۔ ایسا نہیں، ہر باریکی پر چینل ون کے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ جو شریعت سے باتیں ہیں وہ پہنچائی جا چکی۔ بہرحال آپ کا سوال آگا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں فدق کیسے آیا، پھر یہی فدق شہزادی سلام اللہ علیہ کو تحریر کی شکل میں کیسے پہنچا؟ دیکھیے، آپ نے بچہ فرمایا ہے، یہ سچائی شاید محترم ہمارے سوال کرنے والوں تک ان سے مس ہو گئی ہے۔ جی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لوگوں نے 2 سال لگاتار اس موضوع پر کام کیا، ایک جزیات پیش کی ہے۔ بالکل فدق کیسے بی بی کو ہبا کیا گیا، کیسے تحریر لکھ کے دی، اور آپ بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ جو خیبر کے بعد جو یہودی تھے وہ جو ہے خوف مسلمان کی بنا، مسلمانوں کے ڈر کی بنا پر کیا ہے، اپنا گاؤں اپنا ایریا خالی کر کے چلے گئے۔ اور جب وہ خالی کر کے چلے گئے تو خالی چلے نہیں گئے، انہوں نے پیغمبر اکرم سے آ کر باقاعدہ ایک معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کے مطابق یہ طے پایا کہ آپ ہمیں صلح کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ رہنے کا موقع دیں، ہم جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ جی تو نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ ہبہ کی گئی۔ جی ٹھیک ہے، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو وہ پورا باغ رسول اللہ کی ملکیت میں آ گیا۔ کوئی جنگ سے نہیں آیا ہے، کوئی لڑائی کر کے نہیں آیا، جی انہوں نے اپنی مرضی سے ہینڈ اوور کیا تھا، اور رسول اللہ کے پاس جب آیا تو رسول اللہ نے وہ تحریر لکھ کے بی بی کو دی۔ ٹھیک ہے، اور بی بی 3 سال تک اس کی درآمد اور اس کے سارے جو ہے مالکانہ حقوق بی بی کے پاس تھے پیغمبر کی زندگی تک۔ پیغمبر کی زندگی کے بعد بی بی سے وہ فدق چھین لیا گیا، غصب کر لیا گیا۔ پھر وہ تاریخ ایک لمبی ہے کہ مثلا غاصب کبھی اس پر قصبہ کرتے رہے، قبضہ کرتے رہے، کبھی انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا، کبھی پھر سے انہوں نے اپنا لیا۔ وہ پوری ایک لمبی تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جا چکا کہ ایک جزیات، ایک اعتراض کے بارے میں جی اسی ون اسٹوڈیو سے میں نے اور ذکی صاحب نے اور اینکر عرفان صاحب نے پیش کیا ہے۔ جی اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ریاض صاحب اور دیگر لوگوں سے بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ جو پروگرام فدق کے سلسلے سے ہے، خاتون جنت یا خطبہ فدق، یوٹیوب پر جائیں،
انشاءاللہ آپ کو چینل ون کے جو یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پر یہ پورے ایپیسوڈ اپلوڈ ہے، وہاں پر جا کر کے ایک ایک باریکی پر اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال پیش کریں۔ السلام علیکم، میں نیر اقبال مفتی میں لکھنؤ سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف میں جو حکم آیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اس کے بارے میں مجھے یہ سمجھنا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کی طرف سے سورس آف انکم پر ہے یا انکم پر ہے؟ ہم لوگوں کو جو بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ آپ کی سورس آف انکم، کچھ سورسز ایسے ہیں جن کے بارے میں جیسے زراعت ہے اور بہت چیزیں ہیں، ایسا ملا ہوا مال یک مل جائے کھانے سے نکلے یا سونے چاندی کے سکوں پر، اس کے علاوہ جو ذریعہ معاش ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مہربانی امید کرتا ہے سوال کا جواب کوئی مفصل اگر نیر اقبال صاحب لکھنؤ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ سورس پر ہے یا سورس آف انکم پر ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا یہی غلے اور یعنی جانور اتنے ہو جائیں، کس چیز پر زکوٰۃ؟ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ زکوٰۃ جو ہے انکم پر نہیں ہے، اچھا سورس آف انکم پر۔ کیا فرق ہوا؟ مثال دیکھیے، اب میں خود بھی ان سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں انکم کا مطلب ہوتا ہے کہ میں مہینے میں ارننگ کیا کر رہا ہوں، مجھے کتنا پروفٹ مل رہا ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور سورس آف انکم میں کہاں سے کما رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مثال ہے، اگر آپ کھیتی سے کما رہے ہیں تو کہیں گے سورس آف انکم ہمارا کھیت ہے، جی۔ اگر آپ نے جانور پال رکھا ہے تو آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ جانور۔ اگر آپ کے پاس مثلا فرض کے لیے معادن ہے، مائننگ جس کو کہا جاتا ہے، جی جی، کھدائی کر کے آپ اس کو کہتے ہیں سورس آف انکم۔ آپ بزنس ہے تو یہ آپ کا سورس آف انکم ہے، آپ کی نوکری یہ سورس آف انکم ہے۔ سیلری کیا ہے؟ انکم ہے۔ جی جی۔ اور سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم یہ ہے کہ آپ جہاں نوکری کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اب سچائی یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کھیت سے جو درآمد ہوگی اس میں کنڈیشن کے ساتھ، فرض کر لیے جو ہے، گیہوں ہے، چنا ہے، کشمش ہے، وہ پریکٹیکل چیزیں، خاص چیزیں شریعت نے بتائی ہے۔ وہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ قدرتی سچائی ہے تو آپ کو اتنا معیار ہے، اور اگر آپ نے سچائی کیا ہے تو مثلا 40واں حصہ، اور خدا نے سچائی کی ہے تو 20واں حصہ آپ کو دینا ہے۔ اسی طرح مثلا آپ کے لیے 4 جانوروں کو بتایا گیا ہے کہ اونٹ ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیز آپ کے پالتے ہیں، اگر آپ گائے ہے اسی میں، تو ہر ایک کا نصاب بتایا گیا ہے۔ مثلا آپ کو 200 بکری ہوئی تو اتنا دینا ہے، ہر 40 کے اوپر 1 دینا ہے، 70 کے اوپر 2 دینا ہے، مثلا مثال کے۔ تو یہ جو ہے معیار شریعت ایک پوری ڈیٹیل ہے، پوری کتاب الزکوٰۃ جانتے ہیں، 100 پیج کی کتاب ہے فقہ کی، اور کم سے کم 5000 مسائل ہے۔ تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو سوال کرنے والے ہمارے بھائی ہیں، جی نیر صاحب، وہ نیر صاحب کرے زکوٰۃ، آپ ایک چیز کے بارے میں پریکٹیکل پوچھئے، ویسے پوچھئے کہ بھائی بکری کی زکوٰۃ کیا ہے، سونے کی زکوٰۃ کیا ہے، چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کہتے ہیں زکوٰۃ تو اتنا بڑا چیپٹر ہے، جی جی، اور وہ بھی فقہی لحاظ سے بھی ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی ہے۔ آپ اسی لیے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں سورس آف انکم پہ کنڈیشن کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بغیر کنڈیشن کے ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، مثلا بزنس پہ ہے، بزنس پہ زکوٰۃ ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن 7 یا 8 کنڈیشن ہے، اچھا 7 شرطیں ہیں، تو آپ کو دینا ہے۔ وہ شرط فلفل نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو نہیں دینا۔ ایک مثال ہے کہ سونے چاندی پہ سکے زکوٰۃ ہے، لیکن کب؟ جب بازار میں سکہ چل رہا ہو، آپ 10 کلو 50 کلو سونا رکھیں اس پہ زکوٰۃ نہیں، اچھا، کیونکہ وہ سکہ چلتا نہیں ہے کہ بازار میں لین دین اس سے اوپر ہو رہی کہ 10 سکہ 2 سونے کا تو یہ مل جائے گا، یہ نہیں ہے آپ کو، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو ہمارے وہاں کیا شریعت، ہماری فقہ جعفری میں زکوٰۃ ہے سونے چاندی پر، لیکن کب؟ جب وہ سکے کی شکل میں ہو اور یہ
اتنا معیار ہو اس کا. ٹھیک. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سورس آف انکم پر ضرور ہے, اور یہ جو انکم پہ زکوٰۃ نہیں ہے, خمس ہے انکم پر. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. پیارے میاں بیت المحمپی مریم مقدس کس دیش میں فلمائی گئی؟ جناب زکریا کے وقت کون سی عبادت کا طریقہ تھا؟ اگر پیارے میاں ایم پی سے ہم کو یہ پہلا سوال سمجھ میں آیا کہ جناب مریم علیہ السلام کس دیش میں یعنی دفن ہوئی؟ نہیں, ان کی فلمائی گئی. مریم مقدس کس دیش نے بنائی؟ ایران نے بنائی. اچھا, ایران نے. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب زکریا کے وقت کون سی عبادت؟ دیکھیں نماز ہر زمانے میں تھی, طریقہ نماز فرق کرتا ہے. اچھا ٹھیک. آج مثلا نماز اسی لیے لغت میں کہا جاتا ہے, نماز کہا جاتا ہے ذکر خدا کو, اللہ کی یاد کو. اب ہر زمانے میں طریقہ بدلتا رہا ہے. صحیح. مثلا جناب زکریا میں زمانے میں مسجد میں جاتے تھے, اللہ سے مناجات کرتے تھے, کہتے یہ نماز. ٹھیک ہے. مکمل نماز جو ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے زمانے سے, رسول اللہ کے زمانے میں آئی ہے. لیکن نماز, لفظ نماز یعنی اللہ کی یاد ہر زمانے میں تھی. جی ٹھیک ہے. وہ تسبیح کی شکل میں ہو, ممکن ہے بیٹھنا ہو, ممکن ہے مثلا سجدہ کرنا ہو, مثلا رکوع کرنا ہو. جیسے جناب مریم میں آیا ہے, اے مریم جماعت رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جماعت ہوتی تھی, لیکن جماعت کیا اس طرح ہوتی تھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں؟ نہیں, فرق کرتا ہے. جی شرائط فرق کرتا ہے. جی اگلا سوال. میرا نام غلام علی ہے, میں سری نگر سے بات کرتا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے شادی کی ہے, شادی کو ہو گئے 15-20 سال, تو اس کے بعد بھی یہ بیوی اس کی صرف میکے جائے, 3 دن کے بعد میکے جائے, 4 دن کے بعد میکے جائے, ہفتے میں 2 بار میکے جائے, ابھی ان کا میاں وہ بیمار ہے, وہ اس کو دیکھ نہیں رہی ہے, تو اس سے کیا ہم لیں گے؟ یہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اگر عورتیں ہماری ان کو ایک آئیڈیا میں تو مسائل عالمین ہے, تو ان کے اوپر وہ چلیں گے نہیں, ان کا فرمانے پر چلیں گے نہیں, تو کیا کرے گا ایک مرد بیچارہ؟ تو کیا کرے گا وہ؟ تو سوائے اس سے سوچتا ہے کہ یا تو میں خودکشی کروں یا گھر سے ہی بھاگوں. تو مہربانی کر کے اس سوال کا جواب دیجیے گا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ جن چینل کو زیادہ ترقی دے. اگر غلام علی صاحب کشمیر سے یہ شری نگر سے کہہ رہے ہیں کہ شادی کے 15-20 سال ہو گئے, مگر پھر بھی جو زوجہ ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے ہر دوسرے دن اپنے مائکے چلی جا رہی ہے, تیسرے دن یا ہفتے میں, تو یہ بار بار چھوڑ کے چلے جانا, اور ان کی طبیعت بھی خراب ہے. دیکھیں آپ کسی بھی مسئلے کا ایک رخ نہیں ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ اگر شوہر کا حقوق پامال ہوتا ہے تو ایک زوجہ کو میکے نہیں جانا چاہیے. اچھا. ہمارا وہاں شریعت کہتی ہے کہ آپ شوہر کی اطاعت واجب ہے, شوہر سے پرمیشن لے کے جانا چاہیے اس کو. ٹھیک. اور خاص طور سے جب حق اس کا پامال ہو رہا ہے تو یقیناً شوہر سے اجازت لے کر جانا چاہیے, نو ڈاؤٹ. لیکن ایک اس کا انسانی پہلو بھی ہے. انسانی پہلو کیا ہے؟ انسانی پہلو یہ ہے کہ ایک انسان کے لحاظ سے, ایک انسانیت کے لحاظ سے, کیا آپ کسی عورت کو یہ پابند بنا سکتے ہیں کہ اس کی بیسک ضرورت پوری نہ ہو؟ ایک مثال میں لیا تھا, اس کی ایک مثال لیا ہوں. وہ مثال کیا ہے؟ انسان ہونے کے لحاظ سے اس کو بھی اپنے گھر, اپنے ماں باپ سے محبت ہے, اپنے رشتہ داروں سے, کلوز خونی رشتوں سے بہرحال انسیت ہے. اب اگر گھر قریب ہے, میکہ قریب ہے, اور اس کا دل وہاں سے جڑا ہوا ہے, اور شوہر سے پوچھ کے جاتی ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ جی اس میں تو کوئی حرج نہیں. اب ایک سوال ہے کہ شوہر بیمار ہے اور اس کو خدمتگار کی کوئی ضرورت ہے, تو آپ کو جاننا چاہیے کہ عورت نوکر نہیں ہے. آپ انسانی, آپ دیکھیے جیسے آپ نے بیوی کی مثال پیش کی, بیوی ایک وہ جو ہے مثال اعلیٰ ہے. یہ جو مثال اعلیٰ کہنا چاہتا ہوں یعنی آئیڈیل زندگی. بیوی خود سیکریفائی کرتی تھی. جی. آج ایک جملہ میں امام علیہ السلام کا سنا دیتا ہوں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا
خدا کی قسم پوری زندگی میں نے زہرا کو کسی کام کے لیے مجبور نہیں کیا. ما اکرہتها علیہ فی امر، کسی کام کے لیے میں نے گھر میں یہ نہیں کہا کہ آپ کو کرنا ہوگا، بیوی نے خود کر دیا. جی. تو طیب خاطر یعنی ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے شوہر کی خدمت کر کے، وہ ایک سیکریفائی ہے، قربانی ہے جو بیوی محبت میں شوہر کی کر رہی ہے. لیکن آپ کہیں کہ اس پر واجب ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، نہیں، ایسا تو نہیں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، میں نہیں جانتا ہوں. آپ جو کہہ رہے اتنی بات صحیح ہے کہ انسانی ہمدردی ہے کہ بیوی کو نہیں جانا چاہیے چھوڑ کے. 20 سال 25 سال ہو گئے شادی کر کے، تو انسان کو اپنے شوہر کا خیال، اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ بغیر اجازت جا رہی تو جانا ہی آپ کے لیے حرام ہے، اور خاص طور سے اگر شوہر کا حق پامال ہو رہا ہے تو آپ جا ہی نہیں سکتی. لیکن یہ دوسرا پہلو بھی ہے اس کا. جی. دوسرا پہلو کیا ہے؟ آپ کہیے کہ وہ ہماری تیماری دار کرے، تیماری داری اس کے اوپر واجب نہیں. وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے، اس کو ثواب ملے. ٹھیک ہے. اور جہاں بیوی کی سیرت ہمارے لیے مثالی ہے، وہی مولا کی سیرت بھی ہمارے لیے مثالی ہے. جی. آپ خالی بیوی کی سیرت یاد نہ رکھیں، اللہ کی بھی سیرت یاد رکھیں. اس لیے کہ کوئی بھی گاڑی ایک پہیے سے نہیں چلتی، اس کو دونوں پہیے چاہیے. جی. ٹھیک ہے. ایک عورت اپنا حق ادا کرے، ایک شوہر اپنا حق ادا کرے، کبھی اس طرح کی تکرار نہیں ہوگی. اور آپ گھبرائیے نہیں، نہ آپ پریشان ہوئیے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں گھر، بھاگنا تو کسی چیز کا مسئلہ حل نہیں ہے. آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ تو حل نہیں ہے. آپ محبت سے کسی کام کو کروانا چاہتے تو محبت سے کروا لیجیے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اب تک 20 سال میں تو ایک لڑکی جو ہے اپنے گھر میں سیٹ ہو جاتی ہے تو خود ہی نہیں آتی. صحیح. اب میں نہیں جانتا ہوں آپ کی سچویشن کیا ہے، یا ہم تو سچویشن کو نہیں جانتے ہیں. تو پورا مسئلہ یہ تو ہمیں بتائیے کہ بھئی ایسا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، ورنہ یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا. ایک بار جب لڑکیاں بچے والی ہو جاتی ہیں، گھر میں سیٹ ہو جاتی ہیں تو خود ہی نہیں آتی. میں کہ صحیح. اور آپ کہہ رہے ہیں دوسرے دن جا رہی ہیں، تیسرے دن جا رہی ہیں، تو یہ تو ذرا سمجھنے سے پرے ہے. جی. چلیے، بہت شکریہ. اگلا سوال. لکھنؤ سے بول رہا ہوں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے خمس کی رقم دی اور وہ میرے پاس حق سعادات اور حق امام دونوں رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ایسا سانحہ ایک کا چیز کا ہوا کہ جو کہ یعنی ڈاکٹر نے فوری کہا کہ ان کو مدد ملنا چاہیے ورنہ ان کا ڈیتھ ہو جائے گا. تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ وہ خمس کا پیسہ ہم ان کی زندگی بچا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ کیونکہ وکیل سے بھی پاس اگر ہم جاتے ہیں اجازہ لیتے ہیں تو وکیل بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم وکیل کے پاس جا سکیں. تو بتائیے ہم کیا کریں. سوال لکھنؤ سے ہے. بیٹے نے باپ کو خمس کی رقم دی جس میں سہم امام سہم سادات دونوں ہے. تبھی ایک حادثہ ایسا پیش آتا ہے کہ جس کے ساتھ پیش آیا اس کو ایڈمٹ کیا گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی جان بچانا ہے تو اتنی رقم چاہیے. اب ان کے پاس اتنی رقم ہے مگر خمس والی ہے. وکیل سے پوچھنے جائیں گے تو اتنا وقت میں جو ہے معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو کیا ہم اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جنرلی تو اس ایسی جو سچویشن بتایا اس میں تو بالکل ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن اس کے بعد آپ کے پاس راستہ ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ بھئی اس وکیل کو جس سے بھی سہم امام کے لیے پرمیشن کی ضرورت. آپ ایمرجنسی میں نہیں بتا سکے، ٹھیک ہے، آپ فی الحال استعمال کر لیجیے، لیکن بعد میں تو بتائیے کہ بھئی اس حالت میں تھی یا نہیں تھی. اب اگر نہیں تھی وہ تشخیص کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے یوز کر لیا تو بات ختم ہو گئی، یا وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ قرضہ آپ کے اوپر آپ بعد میں واپس کر دیجیے. ٹھیک تو ہو سکتا ہے نا. جی. ویسے ایک اور صورت ہو سکتی ہے اس کی، آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ 1 منٹ میں فون لگا کے بات کر سکتے ہیں. جی. نہیں اگر اتنی زیادہ ایمرجنسی کہ 1 منٹ کا بھی موقع نہیں تو آپ خرید کہہ دیے بالکل آپ یوز کر لیجیے. ٹھیک. بعد وکیل سے ملیے، ہاں جو راستہ وہ بتا دے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال. سر لکھنؤ سے وحید آغا بول رہا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں ہم کو کہ جو لوگ مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں میک سے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کہیں بھی لبیک یا حسین نعرہ لگانا غلط ہے یا صحیح ہے؟ السلام علیکم. وحید آغا لکھنؤ سے، مائک پر زیارت پڑھنا یا لبیک یا حسین کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ دیکھیے آپ یہ جو ہے جنرل حالت میں تو بالکل صحیح ہے، اس میں غلط کیا ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں کسی کو اذیت کر رہا ہوں
تو اذیت تو نہیں کر سکتے. جی. آپ اگر یہ ہے کہ مثلا ابھی فرض کر لیے 7 بجے 8 بجے 9 بجے مجلس ہو رہی ہے, انسان پڑھ رہا ہے, تب کس کو زحمت ہو رہی ہے؟ کوئی زحمت نہیں, سب جاگ رہے ہیں سب. لیکن ایک آدمی 2 بجے رات کو جو ہے مائک لگا کے اور تو آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے. جی. کیوں؟ کہ دوسرے کو آپ اذیت کر رہے ہیں, تو اذیت کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن جنرلی یہ نعرہ لگانے میں تھوڑی کوئی پریشانی, یا سیرت پڑھنے میں تھوڑی کوئی پریشانی. جی. شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا جب تک کہ عنوان ثانوی نہ آئے. عنوان ثانی کیا ہے؟ آپ کسی کو تکلیف دینے کے لیے کر, نیت ہی آپ کی ہے, پھر غلط ہو جائے گا. جی. اگلا سوال. میرا نام علیزہ ہے, میں جموں سے ہوں, میں 7 سال کی ہوں. تو میں پچھلی 3 سال سے نماز پڑھ رہی ہوں, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا کیا ثواب ملے گا. علیزہ 7 سال کی ہیں, پچھلے 3 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں, تو اس کا ثواب انہیں کیا ملے گا؟ ان کے ماں باپ کو ملے گا. ان کے ماں باپ, اللہ ان کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جی. ان کی توفیقات میں اضافہ کر دے گا, اور یہ بچے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے گا. جی. اگلا سوال. السلام علیکم, میں گلزار حسین انڈال ساؤتھ بازار ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں 13 جمادی اول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ ایسا ایام چلتا ہے یا ایام فاطمہ, کہ اس دوران کسی بھی خوشی میں شامل ہونا, یہ خوشی منانا صحیح ہے کہ نہیں؟ جس طرح سے شادی, مسلمانی, یہ منگنی, یہ بچے کی ولادت. خدا حافظ, السلام علیکم. گلزار حسین انڈال ویسٹ بنگال سے ایام فاطمیہ میں کوئی خوشی منا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, ایک شہادت کی تاریخ ہے, ٹھیک ہے. مثلا ہم 75 دن والی یا 95 دن والی تاریخ, یا 13-14 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی. جی. جس دن شہادت کی تاریخ ہے اس دن تو آپ کو, آپ کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ آپ خوشی نہ منائیں. آپ شیعہ کیسے ہیں؟ آپ شیعہ بی بی کے شیعہ ہے, تو اس کا مطلب ان کی غم میں غم زدہ ہے. صحیح. لیکن 20 دن یہ جو اب شروع ہوا ہے کہ 20 دن بی بی کا غم منایا جاتا ہے, یہ کوئی روایت میں نہیں آیا. یہ ہم نے اور آپ نے طے کر لیا ہے یا بنانے لگے ہیں. تو اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی, مثلا اب ہم 15 جمادی الاول کو امام چہارم کا جشن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ ہم مناتے. تو ٹھیک ہے, آپ اسی طرح جو ہے شادی میں جا سکتے ہیں, ہم بالکل جا سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے, یہاں ایک دوسرا بات ہے کہ معیار ہوتا ہے ایک بلند مرتبہ ہے. آپ بیوی کا غم منا رہے ہیں, واقعی نا آپ غم زدہ ہے, تو آپ کوئی ایسے آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کی چیز ہو تو آپ کا غم جب تک نہیں دور ہوگا آپ نہیں جائیں گے کہیں. یہ ایک مسئلہ اخلاقی ہے. جی. جی. شرعی نہیں ہے. آپ منا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. ہاں بالکل. جی. 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 اگلا سوال. 11 سال ہو گئے میرے بچے, لڑکی کو بچے نہیں ہو رہا. اگر 11 سال ہو گئے ہیں اور ولادت نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے کوئی دعا؟ دیکھیں یہ بات بھی جو ہے شاید اب تک 50% میں آ چکا ہوگا. میں 50 کم سے کم کہہ رہا ہوں. جی. اس سوال کا جواب شاید ابھی 900 ایپیسوڈ ہو گیا, فرض کر لیے 700 تو کچھ ہو گیا تھا. جی. ہر ایپیسوڈ میں تقریباً آیا ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی کہہ دیتا ہوں, جناب زکریا کی دعا قرآن میں ہے, یہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. آپ قنوت میں دعا پڑھیے, رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. آپ دعا کریں, اللہ آپ کو جو ہے اولاد دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر کو بھی دکھائیے, دوا اور دعا دو ساتھ میں کیجیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو اولاد دے گا. جی. اگلا سوال. السلام علیکم, میں بنگلور سے وسط بات کر رہا ہوں. کیا ہر آدھے گھنٹے میں ایک بار وضو بنانا ضروری ہے؟ بنگلور سے سوال ہے, کیا ہر آدھا گھنٹے میں وضو بنانا ضروری ہے؟ نہیں میرے بھائی, وضو تو نماز کے لیے واجب ہے, بقیہ تو واجب ہے نہیں. نماز کے لیے یا خاص عبادتوں میں جہاں شرط ہے وضو کی, جی, وہاں آپ کے اوپر واجب ہے, ورنہ نہیں, بقیہ تو واجب نہیں ہے. لیکن دائم الوضو رہنا ایک دوسرا مستحبات اور ثواب ہے. وہ آدھا گھنٹہ کیا ہو تو ہم کہیں گے 5 منٹ میں بھی اگر ٹوٹتا تو آپ کر لیجئے. جی, لیکن وہ واجب نہیں ہے, یہ تو آپ کی چوائس ہے. آپ طہارت سے رہنا چاہتے ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. اگلا سوال.
अस्सलाम वालेकुम, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। आज हमने उनको जावेद साहब को माशाल्लाह से एक लाख इन चैनल पे देखा तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। और हमारा सवाल ये है कि ये जो बगैर छिलके की मछली होती है ये हम लोग को क्यों नहीं खाई जाती है? बहुत बार सवाल कर चुके हैं लेकिन हम आज तक जवाब नहीं आता। शायद इस बार आ जाए। जी, इस बार जवाब ज़रूर पहुँचेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा जैसा सवाल आपने किया वैसे ही और कुछ लोगों ने किया हुआ होता है, तो जवाब चूंकि पहुंच जाता है तो फिर बार बार रिपीट नहीं किया जाता। बहरहाल लखनऊ से सवाल है कि जो बगैर छिलके वाली जो मछली होती है वो क्यों नहीं हम खाते हैं? देखिए, ये जो क्यों का सवाल कब पैदा होता है? जब आपकी चॉइस हो। अल्लाह कुरान में कहता है कि ला युमिनून, कोई आदमी उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगा हत्ता युहक्किमूक, यहां तक कि जो आप फैसला कर दे वो मान ले। जी, ठीक है। अल्लाह कहता है हराम है, अल्लाह का रसूल कहता है बगैर छिलके की मछली हराम है, बस हराम। जी, आप क्यों? अल्लाह को अगर आपके इतनी अक्ल पर, शऊर पर भरोसा होता तो मुनासिब समझता तो बता देता कि भाई क्यों हराम है ना। ये बहुत माकूल बात है ना कि आप अल्लाह को आप अपने साथ ज्यादा आलिम समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते हैं। हम रसूलुल्लाह को आप अपने से ज्यादा आलिम समझते हैं ना, कायनात से हर आदमी से ज्यादा आलिम समझते हैं। उसने कहा है हराम है, ठीक है, हराम है। अब हमारे पास जो है साइंटिफिक तौर से बाज रवायतों में भी इशारा हुआ है कि जो बगैर छिलके की मछली होती है मुर्दार खाती है। अच्छा, मुर्दे खा लेती है, ठीक है। अब जब मुर्दार खाती हैं तो उनका गोश्त ऐसी चीजों से बन जाता है जो इंसान के बदन को सूट नहीं करता, नुकसान करेगा। हाँ, अभी जदीद साइंस से ये साबित हुआ है कि ये बगैर छिलके की मछली आपके लीवर में प्रॉब्लम पैदा कर देती। अच्छा, उसका गोश्त आपके लीवर में को डैमेज कर देगा, आपका फंक्शन करना लीवर का खराब हो जाए। तो ये अब मैं कह रहा हूं कि इस बिना पे शायद हराम हो, लेकिन ये अल्लाह की बनाई वजह नहीं है यहाँ कि आप कहेंगे क्यों हराम है, अल्लाह ने हराम करार दिया है जी, इसलिए हराम है। अब जो ये साइंटिफिक जो बताया जाता है कि भाई इसलिए हराम है क्योंकि इसका गोश्त में जो है मसलन ऐसे जरासीम होते हैं जो इंसान को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जानवर हैं जो इंसानी गोश्त जो है मुर्दार खाते हैं। वो मुर्दार खाने की बिना पर उनके वजूद में ऐसे नक्स और ऐब पैदा हो जाते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए हराम है। ठीक है जी। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम दरगाह सिटी, मेरा नाम अमीन सैयद और हमारी नानी को तबीयत बहुत खराब रहती है, पाँव में बहुत दर्द है, थोड़ा दुआ करिए। खुदावंद आलम आपकी नानी को शिफा इनायत फरमाए। नाज़रीन से भी यही गुजारिश है कि दुआ करें। और अगला सवाल पेश करें। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, बहन रईस फातिमा। मेरा 2-3 सवाल है छोटे छोटे, और मौलाना साहब और जावेद भाई की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। ये चैनल मुझे बहुत पसंद है और इसको ही देखना पसंद करती हूँ क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। इस चैनल में जो भी काम करते हैं इन सबके लिए मेरी दुआ है। और मेरा सवाल ये है कि पहला सवाल तो ये है कि मेरी इस जगह पर पंजतन पाक के नाम है और कहते हैं कि इन पे सजदा नहीं करो, उल्टा करके रखो सिजदा। तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं उसको उल्टा करके उस पे सजदा करूं। बराए मेहरबानी इसका मुझे जवाब दीजिए। और दूसरे ये है कि ये जो फ़वाइदुल कुरान बताते हैं मौलाना गुलाम अब्बास साहब, उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। बहुत फायदे पहुंचते हैं इन दुआओं से हमें और सूरतों से। मेरा ये कहना था कि अलहम्द का तो मैं रोजाना सुपारा पढ़ती हूँ और ये जो दूसरे सिपारों की दुआएं हैं जैसे सूरह यूनुस की बताई, सूरह यूसुफ की बताई, तौबा की सूरह तौबा की बताई है, तो ये सब सूरह अगर आप एक किताब में छपवा के और शाये करें और हमें एड्रेस भी दे दें तो मैं वो मंगा लूंगी। इस तरह जरा मुश्किल सा लगता है, ना तो याद हो पाती है ना तो
بار بار قرآن میں سے دیکھنا. قرآن شریف تو میں روزانہ خیر بہت سارا پڑھتی ہوں. اور ایک یہ بات ہے, ایک یہ سوال ہے کہ جتنی تلاوت کر رہی ہوں, جتنی عبادت کر رہی ہوں, پریشانیاں دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہیں. یہ نہیں سمجھ میں آتا. میرا سوال کا یہ جواب دے دیجیے برائے مہربانی. خدا حافظ. اگر دلی سے رئیس فاطمہ, ان کے 3 سوال ہیں. پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, بڑی دعاؤں سے نوازا, اور یقیناً دعاؤں کی بہت ہی سخت ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کو. پہلا سوال یہ ہے کہ جو سجدگاہ پر جو سجدہ کرتی ہیں اس پہ پنجتن کا نام ہے. اب کسی نے کہا ہوگا کہ نہیں, اس کو آپ پلٹ کے سجدہ کیجئے تبھی صحیح ہوگا. ان کا دل نہیں چاہتا کہ پلٹ کے, تو سجدگاہ کیا اس سجدگاہ پہ سجدہ کر سکتی ہیں؟ کہ ہمارے وہاں جو ہے جو پنجتن کا نام لکھا اس پہ نام کے اوپر مکروہ ہے. مکروہ, جی, مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرام نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ بھئی یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. آپ سجدہ کریں گے تو سجدہ آپ کا صحیح ہے, کم ثواب ملے گا. اچھا, باقی تو کچھ اور مسئلہ نہیں. دوسری بات یہی ہے, آپ کیوں ایسی سجدگاہ بنائے جس پہ نام پنجتن کا لکھا ہو؟ ایسی بھی تو سجدگاہ آتی ہے جو پنجتن کا یا کچھ بھی نہیں لکھا رہتا, پلین رہتی, وہ سجدہ استعمال کر لیں. یہ تو پریشانی نہیں ہے, حقیقت میں آپ نے پریشانی بنا لی ہے. آپ کے لیے سجدگاہ اویلیبل ہے, مٹی, جس مٹی, پاک مٹی پہ سجدہ ہو سکے, ٹھیک, وہ لے لیجیے. تو یہ سب پریشانی کہاں ہے؟ صحیح, اچھی بات ہے. اور اگر ایک پروگرام چلتا ہے فوائد القرآن, اس میں مولانا غلام عباس صاحب جو ہے قرآن کی کن کن آیتوں کے یعنی روایات کی روشنی میں کہ اگر یہ مرض ہے یا یہ فائدہ ملے گا, آپ یہ آیت پڑھیے. وہ کوئی بک ہے 5 سورہ اور 7 سورہ جو یہ سب آتا تھا جی, یا جو آپ مثلا وظائف الابرار میں چھوٹی چھوٹی سورے ہیں, وہ سب اسی لیے درج کی گئی ہیں, کوئی خاص فائدہ رکھتی. اچھا اچھا, تو ٹھیک ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں, بازار میں اویلیبل, مفاتی میں اویلیبل ہے. آپ مثلا چاروں کل پڑھنا, سورہ جمعہ پڑھنا, سورہ واقعہ پڑھنا, سورہ یاسین پڑھنا, یہ ساری کی جو ہے سورہ دخان پڑھنا, یہ ساری جو ہے کیا اسی کی طرح کی ہے. یہ سب مفاتی وغیرہ میں بہت سی کتابوں میں شاید یہ جائیں اگر کتب خانے پہ تو شاید ان کو آج وظائف الابرار دیکھ لیجیے, موجود ہے. تو ساری یہ تو چیزیں موجود ہیں. ہاں, الگ سے کتاب آپ اپنے لیے لکھوانا چاہتے تو آپ خود یہ کام آج کل بڑا آسان ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جس سیرو کے چاہیے اپنے لیے کلیکشن بنا لیجیے. تو آپ کے لیے ایک اسپیشل کتاب ون کیوں چھپوا دے گا؟ جی جی جی, یہ تو آپ کسی اپنے گھر میں کسی سے کہہ دے کمپیوٹر بیٹ میں آپ کے لیے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دے دے, ہو جائے گا. اب ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے پروگرام دیکھا ہے, جیسے آج آپ نے دیکھا ہے, وہ یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو. اگر اسی چیز کو دوبارہ آپ کو سننا ہے تو اس پروگرام کے لیے آپ یوٹیوب پہ جائیے چینل ون کے, تو وہ ٹیلی کاسٹ یعنی اس پہ اپلوڈ ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ اگر سننے میں یعنی نکل گیا آگے, آپ نے نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہا تھا انہوں نے, تو وہ یوٹیوب پر جا کر کے اس کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے. اور ان کی تیسری بات یہ تھی کہ تلاوت کر رہی ہیں, عبادت کر رہی ہیں, مگر پھر بھی پریشان رہتی ہیں اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. دیکھیے, یہ جو پریشانی کا مسئلہ ہے کہ بھئی پریشانی ہے, تو کسی بھی انسان کو جب پریشانی آتی ہے تو اس کے بہت ساری وجہ اور علت ہو سکتی ہے. جی, ایک مثلا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی اللہ امتحان چاہتا. اچھا, ٹھیک ہے, تو انسان کو امتحان کے لیے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا امتحان نہیں ہوگا. انسان کو اللہ کے امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیوں یہ سوچتے ہیں, کوئی بھی کیوں یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں آپ کو بھیجتا ہے تو آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. دنیا ہی مصیبت ہے. جی جی, ہر آدمی کی زندگی مصیبت. آپ کو لڑنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہٹا دے آپ. تیسری بات یہ کہ آپ جب خود قرآن کہتا ہے کہ آپ یہ پریشانیاں آپ کی وجہ سے ہے, آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے آپ کے یہاں, ایسی چیز مخالفت ہو رہی ہے جس کے اللہ آپ کو پنشمنٹ کر رہا ہے, سزا دے رہا ہے, تو وہ دیکھیے آپ. یا ایک ایج ہو گئی ہے تو اس ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. وہ تو بیماری ہے, تکلیف ہے, وہ تو آنا ہی ہے, وہ آنا ہی ہے, آنا ہی ہے. آواز سے لگا کہ ایجڈ ہیں کافی. تو آپ کو چاہیے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے. ٹھیک, تو آپ اللہ کیا کرے گا, آسان کر دے گا آپ کے لیے. جی, لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے مثلا آپ گناہ بھی کر رہی ہیں, دعا بھی کر رہی ہیں, آپ کے گھر میں وہ کام ہو رہا ہے جو اللہ ناراض ہوتا ہے, اور دعا بھی پڑھ رہی ہیں آپ, تو کیسے یہ ہوگا؟ صحیح, یہ تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہے.
جی جی اسی لیے آپ جب یہ سوال کر رہے ہیں تو دیکھ لیں، چیک کریں گھر میں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم خود اپنے لیے پریشانیاں لا رہے ہیں۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں حبیب اللہ شاہ ہوں، گنگا نگر سے، بنگلور سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ جو بن چینل میں یہ نشر کرتے ہیں میرے کو بہت دل پسند ہے، اور میں جو سدا میں یہ دیکھتا ہوں رات میں بھی دن میں بھی۔ اور میرے ایک سوال کیا ہے بولے تو یہ جو ٹوپی نہیں پہنتے نا، امامہ باندھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہاتھ کا، لیکن اپنے عالمہ بنتے ہی، لیکن جو سوال کرنے والے بیٹھنے والے ہمارے خصوصی طور پر ہمارے جاوید بھائی نہیں بنتے اور دوسرے بھی نہیں بنتے، کیوں اس کا مسئلہ مجھے جاننا چاہتا۔ اگر حبیب اللہ صاحب بنگلور سے، یہ ان شارٹ ان کا سوال یہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے امامہ پہنا ہے، ہم ہوئے، جاوید بھائی ہوئے، اور دیگر جو اینکرز یا بہت سے لوگ ہیں جو امامہ نہیں پہنتے، تو کیوں نہیں پہنتے؟ کسی بھی سوسائٹی میں کچھ چیزیں جو ہے کسی چیز کی علامت بن جاتی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ عرب معاشرہ نہیں ہے جہاں ہر آدمی امامہ پہنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلچر جو ہے عرب کا ہے کہ ہر آدمی امامہ پہنتا ہے۔ ہندوستان میں یہ کلچر کیا ہے؟ یہ صرف عالم پہنتا ہے، جس نے اسلامی علوم حاصل کیا وہ پہنتا ہے، جی، اور بھی ایک درجے پر پہنچ جائے تو پہنتا ہے، تو پہنتا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میں نے وہ پڑھائی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب میں نہیں ہوں اور میرے پاس کوئی ایسا آدمی آئے گا جو مجھے عالم سمجھے گا تو میں کیا کروں گا؟ صحیح۔ میں اب دو ہی راستہ رہ گیا، تو میں کہہ دوں میں عالم نہیں ہوں بھائی، عالم کو ڈھونڈو، تو عالم کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جائے گا، بھائی یہ سارے عوام والے کون عالم، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ صحیح۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مثلا یہ اس کے برخلاف یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگے گا، بولے اچھا یہ عالم سمجھتا ہے تو بیوقوف بنا کے میں جو کچھ بھی بتا دے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ تو گمراہی ہوگی۔ بالکل۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ گمراہی ہونا اچھا ہے یا ہونا پہننا؟ کوئی بھی کہے گا۔ تو دیکھیے ہر کلچر میں ایک چیز جو ہے ڈیولپ ہو گئی ہے، اس کے خلاف جائیں گے تو پوری سوسائٹی ہارم کرے گی، نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ جو کہا گیا ہے کہ جو آج مثلا امامہ نہیں پہنتے ان کی وجہ یہی ہے، سوشل یہ قانون ہے، جی، یہ معاشرتی قانون ہے، اس کا کوئی شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جی اگلا سوال۔ سب کو، مولانا کو السلام علیکم، جاوید بھائی کو، اور جب ایک زمانے کے بعد فون کر لگا رہی ہوں، لگ ہی نہیں پاتا تھا، تو اب میں اپنا، میرے کئی سوالات ہیں، آپ کو زحمت ہوگی، لیکن یہ اب میں سوال کرتی ہوں کہ مجھے گیس کی بیماری، میں لیور سے ڈیلی ہوں، مجھے گیس کی ہے، بہت جلدی خارج ہو جاتا ہے، کیا میں ہر نماز اسی رجوع کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں کہ مجھے مستحب نمازیں بہت پڑھنی ہوتی ہیں، اور میں منتی نمازیں بھی بہت پڑھتی ہوں؟ مولانا صاحب سے بتائیں۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ میں اپنے شوہر کے لیے نماز وحشت روز مغرب کے بعد پڑھتی ہوں، بعد میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ عالم اسلام کے جو بھی آج کی رات کے دفن ہوئے ہیں ان کو بھی یہ نمازیں ہدیہ تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز قبر کی وحشت کے لیے ہوتی ہے، اب 8 سال کے بعد ان کی روح قبر میں نہ ہو کر عالم برزخ میں ہوگی، تو آپ بتائیے کہ کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ گیس کی پرابلم ہے، اور بقول انہیں کہ منتی نماز اور مستحب نماز اور سنتی نماز، اب یہ واجب نماز کے لیے شاید یہ سوال ہو اس طرح سے کہ شارٹ میں ہم پڑھ سکتے ہیں کیا کہ کہیں گیس نہ پاس ہو جائے؟ یہ بات بالکل بجا ہے۔ اگر کسی کو گیس کی بیماری ہے اور اس سے واجب نماز ہے تو وضو کرنا ہے، اور وضو کے بغیر تو نماز ہوگی نہیں، جی، تو اس کو یہ واچ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے اپنی کنڈیشن کو کہ کس وقت میرے پاس وقت رہتا ہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں، گیس پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کرے وہ اسی حساب سے وہ نماز پڑھ لے اور اسی وقت پڑھ لے جب یہ پیریڈ ہے۔ اور اگر نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیجیے، ایک بار کر لیجیے، شروع ہو جائیے، وضو کر کے شروع ہو جائیے۔ اب آپ روک سکتے ہیں تو روکنا، نہیں روک سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ ڈالیے اسی طرح۔ اچھا، کیونکہ یہ بیماری
کیونکہ بیماری ہے, مجبوری ہے آپ کی. لیکن اگر وقفہ ہے نماز پڑھنے کے لیے, کہ فرض کے لیے 1 گھنٹے بعد کھانے کے بعد آپ مثلا زیادہ آپ کو گیس پاس ہوتی ہے, لیکن اس کے 1-2 گھنٹہ گزر جائے گا تو اتنا کم ہو جائے گا, تو اسی وقت پڑھ لیجئے. جب کم انتظار کیجئے آپ. انتظار کیجئے تاکہ اتنا وقفہ مل جائے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکیں. یہ جی. لیکن آپ کو پورے وقت میں ایسا کوئی ہے آتے ہی نہیں, تو وضو کر لیجئے اور پڑھ لیجئے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پاس ہوتی ہے تو پاس ہونے دیں. جی جی. روک سکتے تو روکنا ہے, نہیں روک سکتے تو کوئی مسئلہ. یہ بس مجبوری جہاں جہاں تک مستحب اور اس کی نماز ہے, وہ یہ واجب نماز کا قانون. مستحب نماز کے لیے بہت شرط نہیں ہے, تو آپ پڑھ سکتے. اچھی بات. انہی کا اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ شوہر کے انتقال ہوئے 8 سال ہو گیا, مگر یہ آج بھی روزانہ ان کے لیے نماز وحشت پڑھتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ آج جتنے بھی لوگ مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ان کو بھی بخشتی ہیں, جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے شوہر کی جو روح قبر میں نہ ہو کر کے عالم برزخ میں ہے. دیکھیے نماز تو اچھا ہے, یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن نماز وحشت قبر پہلی رات کے لیے, جی ہمیشہ کے لیے نہیں. ٹھیک. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ہر روز جب نیت کرتی ہوں تو کہتی ہوں کہ بھئی دنیا میں کوئی نہ جو مرا ہے اس کے لیے ثواب, اس کے لیے پڑھ رہا ہوں قربت اللہ. یہ ہو سکتا ہے, مگر شوہر کے لیے نہیں. اب وہ اللہ جو ہے نماز کا ثواب اللہ آپ کو دینا چاہے تو کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے, یہ اللہ کو نہیں روک سکتا. تو یہ نماز وحشت قبر پہلی رات کے لیے. ٹھیک ہے, دفن کی پہلی رات جو میت کے لیے دشوار ہے وہ. جی. برزخ شروع ہوتا ہے مرنے کے فوراً بعد. جی. قبر تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے مثلا پہلی رات کے بعد وہ برزخ میں چلا گیا. برزخ کا سلسلہ مرنے کے فوراً بعد سے شروع, روح نکلی اور یہ سفر شروع. ہاں جی ہاں جی. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں تمل ناڈو سے بات کرتا ہوں. میری بیٹی کی پہلی شادی ہوئی, اس کا شوہر چھوڑ کے کم سے کم 4 سال ہو گیا. ابھی اس کو واپس شادی کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. ابھی اس کو کیسا کیا کرنے کا, اس کا طلاق ہوا نہیں, اس کا تو آپ کا ذرا سوال ذرا لیتے, ذرا مہربانی ہوگی. السلام علیکم. اگر 4 سال ہو گیا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور وہ اب ظاہر سی بات ہے اب الگ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی طلاق بھی نہیں ہوا اور یہ چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا, تو کس سے رجوع کرے, کہاں جائیں, کیا کریں؟ دیکھیے ہمارے پاس شرعی قانون ہے کہ اگر شوہر چھوڑ کے چلا گیا, رابطہ نہیں ہے اور نہ وہ رکھ رہا ہے نہ ہی طلاق دے رہا ہے, حاکم شرع سے رجوع کیجئے, ان کو درخواست لکھ کے دیجئے, وہ آپ کو بتائیں گے یہ اتنے دن انتظار کرنا ہے, ورنہ اس کے بعد وہ خود طلاق پڑھوا دیں گے اور آپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے. یعنی یہ اپنے علاقے کے حاکم شرع سے رجوع کریں. حاکم شرع جو بھی ہو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حاکم شرع ان کے علاقے میں ہے یا نہیں ہے. جی جی. حاکم شرع کو ڈھونڈ کر آپ یہ شکایت اس کے پاس لے جائیے. جی. اب وہ کہے گا کہ رابطہ کرے گا آپ کے داماد سے, نہیں ملا, گم ہو گیا ہے, تو کہے گا انتظار کرو, اس کے بعد طلاق پڑھ دے گا اور آپ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے. جی. اگلا سوال. جی السلام علیکم, ہمارا نام محمد جمع ہے, دلی سے. ہم یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ بالوں پہ ویکس لگا کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, جیل لگا کے. آغا محمد جمع دلی سے, بالوں میں جو جیل لگاتے ہیں نا لوگ, اس کو لگا کے نماز ہو سکتی ہے؟ جیل پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. اگر پاک ہے, دیکھیے کسی بھی چیز کو جیل سر میں لگانے میں کیا مسا کے لیے, مسا آپ کر چکے ہیں, وضو کر چکے, آپ جل لگا لیجیے. اب اگر جل پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر جل نجیس ہے تو آپ کا بدن نجیس ہو جائے گا. نجیس بدن میں نماز نہیں ہو سکتی. تو عام طور پہ جو مارکیٹ میں آتا ہے وہ تو پاک ہی ہوتا ہے. ظاہراً تو جل پاک ہے, جی, اللہ کی نجاست آپ کو دکھائی دے. جی. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی, امید ہے جاوید بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب یہ جو خواتین 10 بیویوں کی کہانی سنتی ہیں, کیا اس کا تبرک یہ مرد کھا سکتے ہیں؟ تو ہاں, یہ اس کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیوی ہی کھاتی ہیں. اس کا جواب دیں. شکریہ. السلام علیکم, خدا حافظ. جی الحمدللہ جاوید بھائی, خدا کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہیں. وہ آؤٹ آف انڈیا ہیں, سفر پر ہیں, انشاءاللہ جلد ہی آ جائیں گے. اگر 10 بیویوں کی جو کہانی کا جو ذکر کیا انہوں نے کہ تو جو اس کا نظر کے اہتمام جو ہوتا ہے تو وہ مرد کھا سکتے ہیں یا صرف عورت کھائیں گے؟ نہیں, ایسا کوئی شرط نہیں ہے کہ مرد نہیں کھا سکتا, کھا سکتا ہے بالکل. جی. اگلا سوال. نام انجم صبا ہے, میں بہرائچ ڈسٹرکٹ سے بول رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا بچے کا نام جبریل نام رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟
اگر انجم صبا سوال اس طرح سے ہے کہ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ بچے کا نام سدریل، سبریل یا جبریل یہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ نام میں مطابقت ہونا چاہیے، اسم اور مسمى جو ہے اس میں ٹیلی کرنا چاہیے. جی. اب جبریل جب اللہ کا مقرب فرشتہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ نام رکھنا چاہیے؟ ائمہ میں سے تو ہمارے کسی میں یہ دکھائی نہیں دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام جبریل رکھا. اچھا. اور ہمارے لیے کیا ہے، ان کا راستہ جس راستے پر وہ چلے وہ اس راستے کو اپنانا چاہیے ہمیں. تو انہوں نے اپنی اولاد کا نام نہیں رکھا تو ہم کیوں رکھنا چاہتے؟ جی. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اپنی اولادوں کا نام ہمارے اجداد پر رکھ دو، تو آپ بھی وہی رکھ دیجیے، فرشتے کا نام نہ رکھیے. جی جی. لیکن شرعاً آپ پوچھیں کہ حرام ہے نہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن نہ رکھیں. جی. اگلا سوال. میں بھاگلپور بہار سے بول رہا ہوں اور ہمارا کوشچن نہیں ہے، ہم نے اپنی وائف کے درمیان دینے کے لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا مکان ہے ہمارے پیسے سے، کیا معیار میں اس کو میں دے سکتا ہوں؟ اگر بھاگلپور بہار سے سوال کا انداز کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے شاید انہوں نے اپنی زوجہ کو مہر نہیں دیا، تو جو انہوں نے اپنا مکان بنایا ہے تو مہر کے طور پر کیا اپنی زوجہ کو وہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے. مہر میں کوئی ضروری نہیں پیسہ دے آپ، مہر کے بدلے اگر گھر دینا چاہتے ہیں اور اس کی ویلیو برابر تو آپ دے سکتے. جی. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام زینب جعفر اور میرا جو سوال ہے، میرا بھائی ہے 7 سال سے جیل میں، کوئی گنجائش نہیں رہائی پانے کی، کوئی دعا کچھ وظیفہ ہوگا تو بتا دے. اگر زینب جعفر ان کے بھائی 7 سال سے جیل میں ہیں، کوئی دعا بتائیں کہ وہ آزاد ہو جائے. عمل ام داؤد اسی لیے بتایا گیا ہے. اچھا. ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھیے، 15 کو ظہر کی نماز کے بعد مفاتی میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ عمل داؤد، عمل ام داؤد ہے. ٹھیک. ام داؤد کی ماں کو امام نے یہ سکھایا تھا، داؤد جیل میں تھے. اچھا. اسی آزادی کے لیے. جی جی جی. تو آپ بھی وہی کر لیجیے، ہر مہینے ہی ہو سکتا ہے. جی. اگلا سوال. صدیقہ اور بچلا، میں نے کئی بار کال کیا ہے، کوشچن بھی ڈالا ہے لیکن اس کا آنسر نہیں ملا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے پتا نہیں تھا آپ بیمار ہے. خدا سے دعا کرتی ہوں آپ جلدی شفا ملے انشاءاللہ. پلیز میرے کوشچن کا آنسر دو. الہی آمین. آج میں آ رہی ہوں وہاں پہ مغل مسجد میں، وہاں تابوت اٹھا رہے نا بی بی فاطمہ زہرا کا، تو میں مجلس میں جا رہی ہوں. پلیز میں آپ کے لیے دعا کر تابوت اٹھا آؤں گی، آپ کے لیے دعا بھی کر. خدا حافظ. جی الحمدللہ جاوید بھائی جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم نے بتایا وہ سفر پر ہیں، انشاءاللہ جلدی ہی تشریف لائیں گے. آپ نے یعنی فون تو کیا مگر کوئی سوال نہیں ہے، انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے آپ کے اگلے سوال کا. جی اگلا سوال پیش کیا جائے. السلام علیکم مولانا صاحب. جاوید بھائی میرا ایک سوال یہ ہے، اگر ہم ایک کام کے لیے استخارہ نکالتے ہیں، اگر وہ منع آ جائے پھر بھی ہم وہ کام کریں، پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر پرابلم نہیں ہوگی تو پھر ہم استخارہ کیوں نکالتے ہیں؟ پلیز کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اگر ہم استخارے میں کوئی کام منع آ جائے پھر بھی ہم وہ کام کریں تو کچھ نقصان ہوگا، یعنی کچھ پرابلم ہوگی یا نہیں؟ اگر پرابلم نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں استخارہ نکالتے ہیں؟ پلیز تھوڑا اس کے بارے میں شریعت میں کیا ہے، پلیز تھوڑا. ہم اپنے ناظرین سے یہ گزارش کریں گے یہاں پر کہ آپ نے یہ سوال سنا، یقیناً آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ہمیں بھی نہیں آیا. ہم نے کئی دفعہ جب سنا تو سمجھ میں آیا. تو کہنے کا مطلب یہاں پر فقط یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے سوال کو ریکارڈ کروائیں ایک اچھی آواز میں، تیز آواز میں، اور بیک گراؤنڈ سے یعنی پیچھے سے کوئی آواز نہ آ رہی ہو، اس کا بہت زیادہ خیال کریں. اور خود جب آپ چینل وین یا ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو اس کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیں. بہت غور سے سننے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ ہم استخارہ کیوں نکالتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے استخارہ منع آیا ہم نے مگر وہ کام پھر بھی کیا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، تو پھر بھی استخارہ منع آیا کیوں ہم نکالتے ہیں؟ آپ جو ہے یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے استخارہ نکالا اور منع آیا اور ہم نے کر لیا، کچھ نہیں ہوا. جی. آپ کو نہ پتا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہوا.
اور مثلا بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں اور ہو رہی ہیں. صحیح صحیح. اسی طرح استخارے میں بھی ہوتا ہے. اللہ کی مصلحت آپ نہیں جانتے, حکمت خدا کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں. آپ کو جو فائدہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ہزار نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایک مثال لیا تھا جی. ہمارے ایک عالم نے لکھا کہ ہم نے استخارہ دیکھا, ایک صاحب نے دیکھا اور منع آیا. اب وہ چلے گئے اور کر کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ مول صاحب استخارہ دیکھا تھا, منع آیا اور میں چلا گیا, کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ فلاں دن جب تم گئے تھے تمہاری نماز قضا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی. اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ایک جگہ گئے نماز تمہاری قضا ہو. جی جی. تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کو خود ہی پتہ نہیں چل رہا ہے. صحیح صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ استخارے کی مخالفت کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو پتہ نہ چلنا ایک الگ مسئلہ ہے جی, اور نقصان ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. صحیح. میں ایک قسم کھا سکتا ہوں, آپ کا عقیدہ اگر اچھا ہے اور آپ کو اللہ بھروسہ اگر منع کیے کریں گے آپ کو بھگتنا ہوگا. جی جی صحیح, ایسا ہے. اگلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میرے سسرال والوں نے مجھے کچھ کرا دیا ہے, تو جب بھی میں ان کے گھر پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن جب میں ان کے دور سے گزرتا ہوں تو پھر میں خود بخود پیچھے مر جاتا ہوں. جتنا کہ میں جانے کی اندر کوشش کروں پھر بھی میں نہیں جا پاتا. انہوں نے مجھے کچھ کرا دیا ہے, پلیز میں کیا کروں؟ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا جواب دیجیے. انہوں نے مجھے کچھ کرا دیا ہے, شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے, میں کیا کرنا ہے پلیز. میں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا ہے لیکن مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ پلیز جلد سے جلد جواب دیجیے, میں جواب کا منتظر ہوں. پلیز جواب دیجیے, میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں. خدا حافظ. ناظرین سے یہاں گزارش ہے کہ اکثر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سوال نہیں لیا جاتا. شاید یہی وجہ ہو کہ یہ سوال نہیں لیا جاتا, مگر ہم نے پھر بھی اس سوال کو کئی دفعہ سنا تو اگر یقینی صورت پہ یعنی ہم نے کئی دفعہ سنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سسرال والوں نے کچھ ان کے اوپر کرا دیا. یہ جب بھی اپنے سسرال جاتے ہیں دروازے تک پہنچتے ہیں تو یہ خود پلٹ جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ سسرال والوں نے میرے اوپر کچھ کروا دیا, تو ہم کیا کریں؟ تو ان کا پیر کوئی پکڑ لیتا ہے یا آگے خود ہی نہیں بڑھتے ہیں؟ اب ہاں آگے نہیں بڑھ پاتے اور پلٹ جاتے ہیں. دیکھیے بڑھ نہیں پاتے, یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی پیر پکڑ لیتا ہے یا مثلا ان کے پیر میں جان نہیں رہتی یا مثلا بیمار ہو جاتے, کیا آپ نے نہیں لکھا؟ یہ نہیں بولا. اور شریعت کہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی انسان مجبور نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو لگتا ہے تو چاروں قل پڑھیے, کسی نے کرایا ہوگا تو اس کے اوپر وہ پلٹ جائے گا, آپ کے اوپر سے اثر ختم ہو جائے گا. ٹھیک, آپ چار قل پڑھتے رہیے لگاتار, تو آپ کے سسرال آپ کا یہ جو وار ہے ختم ہو جائے. آپ دوڑ دوڑ کے سسرال جانے لگیں گے. جی جی جی. اگلا سوال. ہاں, ریاض حسین کانپور سے. اللہ نے رسول اللہ کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے. جمعہ کے دن جو 9 بجے جو پروگرام آتا ہے سوال جواب کا, کہ رسول اللہ کو دنیا میں کس لیے بھیجے گئے, جواب چاہیے. جی ریاض صاحب جواب حاضر ہے, کانپور سے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ خود قرآن نے بتایا, 4 بار بتایا, یعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویتلو علیہم آیاتہ. آیات یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ. اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کی تعلیمات اس کے بندوں تک پہنچا دے, ان کے وجود کو پاک و پاکیزہ بنا دے, اور علم اور حکمت کی تعلیم. جی اگلا سوال. میں نیر اقبال مفتی لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. جاوید بھائی, مولانا صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ محمد آل محمد کے صدقے میں آپ سبھی لوگ بخیریت اور صحیح سلامت ہوں گے. اور میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا مولانا سے کہ آپ کے پروگرام میں نے جگہ سنا کہ سورہ آراف میں اللہ نے جناب موسیٰ کو کوہ طور پر 30 دن کے لیے بلا کے اور اس کے بعد 10 دن پھر روکا, اور روکنے کے بعد ان کو کتاب دی. دوسری طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہم کو ملتا ہے کہ ان کے
قلب مبارک پر قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن ایک سلسلہ وار طریقے سے مکی اور مدنی آیتوں کی شکل میں نازل ہوا، لیکن جناب موسیٰ کے لیے یہ سورہ اعراف بتایا گیا سورہ اعراف میں کہ ان کو کتاب اللہ نے دی. تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو توریت کتاب تھی جو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، کیا وہ پوری کتاب ایک دن میں پوری کتاب کی شکل میں جناب موسیٰ کو عطا کی گئی، یا وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو کلام پاک کے نزول کے بارے میں دیکھتا ہوں میں کہ رفتہ رفتہ آیتیں قرآن پاک کی نازل ہوئیں اور اس کو بعد میں کلیکٹ کر کے ان کو ایک قرآن کا ایک پورا کتاب کی شکل میں پیش کیا گیا. امید کرتا ہوں کہ سوال کو پوری مفصل طریقے سے بیان کریں گے. شکریہ، خدا حافظ. نیل اقبال صاحب لکھنؤ سے اس شو میں ان کا یہ دوسرا سوال لیا جا رہا ہے. ان کا سوال ہے المختصر یہ کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ درجہ بدرجہ دھیرے دھیرے آیتیں اس طرح سے بقول ان کے، تو کیا جناب موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو بلا کر کے 30 دن رکھا پھر اس کے کہا کہ نہیں 40 دن بعد کتاب عطا کی، تو ایک ساتھ عطا کر دی یا جیسے حضور پہ مکی سورہ مدنی سورہ آتا رہا اس طرح سے؟ دیکھیے یہ بھی کہنا غلط ہے. قرآن کے بارے میں دو چیزیں ہیں. سورہ انا انزلنا پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی، مفسرین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے پیغمبر کے اوپر پورا قرآن نازل کر دیا ایک رات. ٹھیک. قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے، تدریجی اور دفعی. تدریج یعنی 23 سال میں دھیرے دھیرے ہوا ہے. جی. ایک دفعہ یعنی ایک ساتھ بھیج دیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں قرآن کے بارے میں پایا. جی. لیکن جناب موسیٰ کے بارے میں پایا تھا کہ دفعی نزول ہے، تدریجی نہیں، ایک بار میں. جی. اگلا سوال. میں علی گڑھ میں رہتی ہوں اور نسیم ضیا میرا نام ہے. عرفان صاحب اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. میرے کئی سوال ہیں، اپنی زحمت کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پہلا سوال ہے کہ کیا قرآن پاک سے سورے بغیر وضو کے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اچھا. دوسرا سوال ہے کیونکہ مجھے اس کا شدید مرض ہے اور میری عمر بھی ہو گئی ہے، دل کا مرض بھی ہے. میں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، زیارت عاشورہ اور دیگر زیارات بھی پڑھتی ہوں، کہ کیا کبھی کبھی بیٹھ کر بھی زیارت پڑھ سکتی ہوں؟ تیسرا سوال یہ کہ میں نے 4-5 سال پہلے زم چینل پر کسی عالم سے سنا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جو 100 مرتبہ سلام اور 100 مرتبہ لان پڑھنے کو لکھا ہے، اگر ٹائم نہ ہو یا زحمت ہو تو ایک بار پڑھ کر کہہ دیا جائے کہ 99 بار. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جب سے میں نے سنا تھا میں یہ کبھی کبھی 10 مرتبہ بھی پڑھ لیتی ہوں. صرف روز عاشورہ 100 مرتبہ پڑھتی ہوں. بس اس کا بتا دیں. شکریہ. اگر علی گڑھ سے نسیم ان کے 3 سوالات ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا قرآن کو بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں؟ ٹچ نہیں کر سکتے، پڑھ سکتے. زبانی اگر پڑھنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سورہ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن قرآن کی سوروں کو چھو نہیں سکتے. دوسرا اور تیسرا سوال ملا دیتے ہیں کہ زیارت عاشورہ یا دیگر زیارتیں کیا ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور زیارت عاشورہ میں جو 100 بار لعن اور جو وہ زیارت ہے سلام ہے وہ ایک بار پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی میں انہوں نے سنا تھا کہ اگر کہہ دیں ہاں 99 بار. اور ہمارے پاس ہے روایت. اچھا ٹھیک. ہمارے پاس یہ روایت ہے کہ اگر کسی کو جلدی ہے یا زحمت ہو رہی ہے تو ایک بار وہ سلام اور لعنت پڑھ کے بقیہ کہہ دے 393 مرہ اور کافی ہے، اور بیٹھ کے بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی. اگلا سوال. السلام علیکم، میں حسن بول رہا ہوں لکھنؤ سے. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ نماز شب میں کوئی مولانا کہتا ہے کہ پہلے مرحومین کا نام لے لو بعد میں استغفار پڑھو، کوئی کہتا ہے پہلے استغفار پڑھو بعد میں مرحومین کا نام لو. اس صحیح کی مطلب صحیح کیا ہے اس کا؟ یہ تھوڑا جواب بتا دیجیے گا. اور ایک بات اور، یہ ایک سوال اور ہے کہ غسل جمعہ کرنے کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، اس کے بارے میں بتا دیے گا. خدا حافظ. اگر حسن صاحب لکھنؤ سے سوال ان کا 2 ہے. پہلا یہ ہے کہ نماز شب میں کچھ بقول ان کے کہ کچھ مولانا کہتے ہیں کہ مرحومین کا نام پہلے لو استغفار بعد میں کرو، اور کچھ کہتے ہیں کہ استغفار پہلے کرو مرحومین کا نام بعد میں لو. استغفار پہلے کرنا ہے اور نام بعد میں لینا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ غسل جمعہ اگر انہوں نے کیا ہے تو کیا وضو کی شرط کیا ہے؟ وضو کے لیے کافی ہے. جی. اگر واجب کی نیت سے کیا تو بس. ٹھیک. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو جناب نرجس خاتون تھی امام مہدی علیہ السلام کی والدہ، ان کا پہلے جو ریلیجن تھا کیا وہ کرسچن تھا؟
اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. آگا یہ محمد صاحب دلی سے، ان کا یہ سوال ہے کہ جناب نرجس خاتون، کیا یہ ان کا مذہب پہلے یہ کرسچن تھی بعد میں مسلمان ہوئی؟ جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ روم کے بادشاہ یہ سوا جو ہے، اسی لیے یہ روایت میں ہے تاریخی کہ پیغمبر اکرم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام شادی کی، اور جناب عیسیٰ نے اپنے وسیع شمعون کے سے خطب ہو کر کہا کہ رسول اللہ آئے اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کا. تو ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عیسائی تھی. چلیے آگا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، اس طرح سے آپ کے آڈیو کے ذریعے بھیجے ہوئے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو سوالات آئے ان کے جوابات آپ تک آگاہ پہنچائیں گے.